ट्रैफिक जुर्माने बढ़ाने में शेर, कम करने में हेर फेर। ट्रैफिक वार्डन शहरियों को पुराने कानून के तहत जुर्माने करने में मसरूफ। मोटरसाइकिल और रिक्शे के जुर्माने को 2000 से कम करके 1000 किया गया था। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नए कानून का मुसव्वदा नहीं मिला, जैसे ही आएगा अमल दरामद शुरू कर देंगे। ट्रैफिक जुर्माने बढ़ाने में शेर, कम करने में हेर फेर। ट्रैफिक वार्डन शहरियों को पुराने कानून के तहत जुर्माने करने में मसरूफ। मोटरसाइकिल से कम करके 1000 रुपये किया गया। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नए कानून का मुसव्वदा नहीं मिला, जैसे ही आएगा अमल दरामद शुरू कर देंगे। मज़ीद क्या तफसीलात जाने के मुदस्सिर हुसैन से, जो कि इस वक्त मॉल रोड पर मौजूद हैं। जी मुदस्सिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मॉल रोड पर मौजूद हूँ। पंजाब हुकूमत की तरफ से आवाम के लिए एक अच्छा इक़दाम किया गया है कि जुर्मानों में जो है वो कमी कर दी गई। कैबिनेट ने मंजूरी दी, सीएम ने मंजूरी दी, गवर्नर ने भी मंजूरी दी, लेकिन जो इस पर अमल दरामद है वो नहीं हो रहा। जुर्मानों में जो है वो 2000 से कम करके मोटरसाइकिल का चलान 1000 कर दिया गया है। जो बड़ी गाड़ियों का चलान है उसमें भी 50% कमी की गई है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी बताइएगा, हुकूमत ने तो कम कर दिया है लेकिन ताहाल अमल दरामद नहीं हो रहा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं अमल दरामद हो रहा। हर जगह पर जिधर मर्जी आप चाहिए 2000 रुपये का चलान काट रहे हैं। पहले ये कहेंगे हेलमेट है, हेलमेट नहीं है, लाइसेंस नहीं है, इशारे नहीं है, राड लगाए। राड तो अभी नहीं है, वो तो बसंत के दिनों में था। अभी भी कह रहे हैं, ये अभी सेंटर वाली साइड पर, आप गुलबर्ग वाली साइड पर चले रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। उनका ये कहना था कि जुर्माने तो गवर्नमेंट ने कम किए हैं लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अभी भी जो है वो 2000 जुर्माना लिया जा रहा है। साहब ने बताया कि राड का भी जो है वो जुर्माना लिया जा रहा है, लेकिन राड का तो सिर्फ बसंत के दिनों में था कि राड जो है वो लगाना लाजमी है, लेकिन अभी जो है वो राड का जुर्माना किया जा रहा है। ये बड़ी हैरानकुन बात है कि अभी जो है वो राड के जो है वो शहरियों को जुर्माने किए जा रहे हैं। बज़ाहिर जो शहरियों का कहना है कि ऐसा लग रहा है कि ट्रैफिक वार्डन को टारगेट दिए गए हैं चलान पूरा करने के लिए, वो अपने टारगेट को पूरा कर रहे हैं। इस वजह से पुराने जुर्माने के तहत जो है वो चलान कर रहे हैं और हर मोटरसाइकिल का 2000 का जो है वो चलान किया जा रहा है। और जो गाड़ी सवार हैं, जो व्हीकल सवार हैं, उनका भी जो है चलान पुराने जुर्मानों के तहत किया जा रहा है। जो नया शेड्यूल बनाया गया है, नए जुर्माने कम किए गए हैं, उसके मुताबिक जो है वो जुर्माने नहीं लिए जा रहे। और इस हवाले से ट्रैफिक के जो है वो तर्जमान से बात हुई तो उनका ये कहना है कि जो नया जो कानून बनाया गया है वो हम तक नहीं पहुंचा। जैसे ही वो जो नया जो कानून बना है वो हम तक पहुंचेगा तो उसके मुताबिक जो है वो जुर्माने जो है वो किए जाएंगे। उसके मुताबिक जो है वो नए शेड्यूल के मुताबिक शहरियों के जो मोटरसाइकिल के चलान हैं वो किए जाएंगे। जी आपका बहुत शुक्रिया। आपको बता रहे हैं ट्रैफिक जुर्मानों के हवाले से सूरत हाल ये है कि हुकूमत ने ऐलान तो कर दिया लेकिन इस वक्त ग्राउंड पर सूरत हाल इसके बरक्स है। इस बारे मज़ीद बात करते हैं हमज़ा से। हमज़ा, बताइएगा ट्रैफिक जुर्मानों में कमी के बिल का सफ़र कब शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँच चुका है? देखिए उसामा, ये कुछ माह पहले जुर्मानों में होशरुबा इजाफा जो है वो गवर्नर पंजाब के ऑर्डिनेंस के जरिए किया गया था, जबकि ऑर्डिनेंस फौरी नाफिज करके नाकाबिले बर्दाश्त जुर्माने जो हैं वो वसूल करना शुरू किया गया था। जबकि पंजाब असम्बली में पेश होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक जुर्मानों की मद में जो है वो 30 अरब रुपए के हदफ को जो है वो पंजाब पुलिस ने क्रॉस कर लिया है अभी तक, और 32 अरब रुपए उन्होंने इकट्ठे किए हैं। जबकि अगर मैं आपको बताता चलूँ तो खौफनाक जुर्मानों में कमी करने की जो अमल है वो तकरीबन पिछले महीने शुरू हुआ था। ट्रैफिक वायलेशन के जुर्मानों में कमी की मंजूरी 1 अप्रैल को कायमा कमेटी पंजाब असम्बली ने दी थी, जबकि सूबाई मोटर गाड़ी चौथी तरमीम बिल 21 अप्रैल को पंजाब असम्बली से कसरत राय से मंजूर भी हुआ। जिसके बाद 28 अप्रैल को मंगल को जो है ये तरमीमी बिल जिसमें जुर्मानों में कमी की गई वो गवर्नर पंजाब को हर साल भी किया गया। और जुमेरात 7 मई को गवर्नर पंजाब ने इस पर दस्तखत भी किया और उसी रोज इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। जबकि अगर मैं आपको इसकी तफसीलात में बताऊं तो जो होशरुबा जुर्माने थे उसमें जो मोटरसाइकिल के जुर्माने हैं वो कई शिकों में 2000 से कम करके 1000 किए गए, जबकि जो लग्जरी गाड़ियां हैं उनके जो जुर्माने 20-20 हज़ार रुपए थे उनको कई शिकों में 20,000 से कम करके 10,000 किया गया। जबकि कई जुर्माने ऐसे थे जिनमें 5-5 हज़ार रुपए जुर्माना था, उसको जो है वो कम करके 3,000 किया गया। लेकिन अब ये जो है इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, लेकिन अभी तक हाल इस पर जो है वो लाए अमल कोई नहीं बनाया गया और ये नाफिजुल अमल नहीं है। लेकिन जुमेरात 7 मई को इस पर गवर्नर पंजाब दस्तखत कर चुके हैं और जो कानूनी चाराजोई है वो मुकम्मल कर ली गई है। जी हमज़ा, ये भी बताइए कि एक तरफ आपने बताया कि इस हवाले से गवर्नर पंजाब ने भी दस्तखत कर दिए हैं, जबकि दूसरी जानिब ग्राउंड पर सूरत हाल ये है कि 1000 के बजाय अब भी 2000 के चालान किए जा रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि
ہمیں مسودہ قانون نہیں ملا. مسودہ قانون کب تک پہنچ جائے گا اور SOPs کیا ہے کہ کب تک ان تک پہنچے گا؟ دیکھیں اسامہ، جو مسودہ قانون ہے وہ ٹریفک پولیس کو نہیں جانا ہوتا. جو مسودہ قانون ہے اس کا حکومت پنجاب جو ہے وہ ایک گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے اور تمام تر اداروں کو جو ہے وہ ارسال کر دیا جاتا ہے، جس کے بعد وہ فوری طور پر جو ہے وہ نافذ العمل ہوتا ہے. اب چونکہ یہ 7 مئی کو جو ہے وہ اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے، تو اس کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا، کیونکہ یہ ایک عوامی ایشو ہے تو اس کو فوری جو ہے اس پر عمل درآمد شروع ہونا چاہیے تھا. لیکن ابھی جو اگر آپ سٹاپیج دیکھیں تو وہ میری نظر میں یہ ہوگی کہ حمزہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ نوٹیفیکیشن جانا ضروری نہیں ہے، لیکن ترجمان ٹریفک پولیس کے مطابق نئے قوانین کا مسودہ نہیں ملا، جس کی وجہ سے ہم عمل درآمد نہیں کر پا رہے. وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھو سامع، جب گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ تمام تر اداروں کو ارسال کیا جاتا ہے، اور ارسال بھی یہ تقریباً 24 سے 48 گھنٹے کے اندر ہو جاتے ہیں. اب یہ اگر روکے گئے ہیں تو اس کو یہ روکا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ گزٹ نوٹیفیکیشن ہے اور اس کو جو پنجاب پریس ہے وہ جاری کر دیتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ارسال کر دیا جاتا ہے اور عام عوام کے لیے بھی جو ہے وہ اویلیبل ہوتا ہے. اس کے بعد کسی بھی منظوری کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہوتی. اس کے بعد جو تمام تر ادارے ہیں انہوں نے اس کو خود نافذ العمل کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ تمام تر اداروں نے اس کو وصول ہونے کے بعد جو ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ قانون جو ہے وہ اب شکل پا چکا ہے. اب ٹریفک جو ترجمان ہے ان کا اس بنیاد پر کیوں ایسا کہنا ہے، اس بات کی تو میں کوئی گواہی نہیں دے سکتا، لیکن جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا ہے تو اس کو جو ہے فوری طور پر نافذ العمل سمجھا جاتا ہے. جی آپ کا بہت شکریہ حمزہ خورشید. اب آپ کو بتائیں کہ میگا پروجیکٹس میں حکومت کی ترجیحات بدل گئی. LTA کے سگنل فری کوریڈورز کے منصوبے ماضی میں فائلوں کی نظر ہو چکے ہیں. کھاڑک سٹاپ سے فیروزپور روڈ تک سگنل فری کوریڈور کا منصوبہ ماضی کا قصہ بن گیا. اسکیم موڑ سے گلبرگ تک سگنل فری کوریڈور کا ڈیزائن بھی ادھورا رہ گیا. جیل روڈ سے ملتان روڈ سگنل فری کوریڈور پر اربوں روپے کا تخمینہ لگا، لیکن عمل نہ ہو سکا. منصوبہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں بھی شامل نہیں ہوا. زین العابدین سے اس بارے مزید جانیں گے. بتائیے زین. لاہور میں بڑھتی ٹریفک، گھنٹوں کے سفر اور شہریوں کی مشکلات کم کرنے کے لیے ماضی میں متعدد میگا انفراسٹرکچر منصوبے تیار کیے گئے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ یہ منصوبے عملی میدان میں آنے کی بجائے فائلوں اور اجلاسوں تک محدود ہو کر رہ گئے. LDA کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں کو سگنل فری بنانے کے لیے 2 بڑے کوریڈور تجویز کیے گئے تھے، جس کا مقصد ٹریفک کے دباؤ میں کمی لانا تھا. اس میں کھاڑک سٹاپ سے فیروزپور روڈ تک سگنل فری کوریڈور منصوبہ شہر کے جنوبی اور وسطی علاقوں کے لیے اہم تصور کیا جا رہا تھا. اس منصوبے کے تحت متعدد انڈر پاسز، فلائی اوورز اور ٹریفک انجینئرنگ اقدامات شامل کیے گئے تھے تاکہ روزانہ لاکھوں گاڑیوں کی روانی کو بہتر بنایا جا سکے. تاہم یہ منصوبہ ابتدائی مرحلے سے ہی آگے نہ بڑھ سکا. اسکیم موڑ سے گلبرگ تک مجوزہ سگنل فری کوریڈور کو لاہور کے مصروف ترین تجارتی اور رہائشی علاقوں کے لیے ایک بڑی سہولت قرار دیا گیا تھا. اس منصوبے کے ڈیزائن اور ابتدائی تکنیکی کام پر پیش رفت ضرور ہوئی، لیکن بعد ازاں منصوبہ سبز کھانے کی نظر ہو گیا اور ڈیزائن مکمل ہونے سے پہلے ہی معاملہ غیر فعال ہو کر رہ گیا. اس کے علاوہ جیل روڈ سے ملتان روڈ تک سگنل فری کوریڈور بھی لاہور کی ٹریفک مینجمنٹ کا ایک اہم حصہ سمجھا جا رہا تھا. اربوں روپے کی لاگت سے اس منصوبے کے لیے ابتدائی تخمینے اور تکنیکی تجاویز تیار کی گئیں، مگر عملی تعمیراتی کام شروع نہ ہو سکا. ذرائع کے مطابق مختلف ادوار میں حکومتوں کی ترجیحات تبدیل ہوئی. مالی وسائل کی تقسیم اور نئے ترقیاتی منصوبوں پر توجہ مرکوز ہونے کے باعث سگنل فری کوریڈور منصوبے مسلسل پس منظر میں جاتے رہے. جی بہت شکریہ آپ کا. پنجاب پولیس کی یونیفارم کے حوالے سے اچھی خبر. 2 برس بعد پولیس ملازمین کو اولیو گرین یونیفارم رواں ماہ سے ملنا شروع ہوگی. پولیس حکام کے مطابق 2,18,000 یونیفارم کی خریداری کا کانٹریکٹ نجی کمپنی کو دیا گیا. 4700 روپے فی یونیفارم ٹی شرٹ کا کانٹریکٹ 1300 روپے میں دیا گیا. 27 مئی کو 25,000 وردیاں 30,000 سے زائد ٹی شرٹس کی پہلی کھیپ موصول ہوگی. مزید جانے کی مدثر حسین سے. جی مدثر آگاہ کیجیے گا. ہاں جی بالکل، پنجاب پولیس یونیفارم کے حوالے سے اچھی خبر ہے کہ 2 سال بعد اہلکاروں کو اولیو گرین یونیفارم رواں ماہ سے ملنا شروع ہو جائے گا. رواں مالی سال میں 1 ارب 30 کروڑ سے وردی اور ٹی شرٹ کی خریداری کا ٹینڈر جو ہے وہ نجی فرم کو دیا گیا تھا. 2,18,000 یونیفارم کی خریداری کا کانٹریکٹ 4700 روپے فی یونیفارم، جبکہ ٹی شرٹ کا کانٹریکٹ 1300 روپے کا دیا گیا تھا. ٹریفک جو ہے پولیس حکام کے مطابق 27 مئی کو 25,000 وردیاں جبکہ
30,000 سے زیادہ ٹی شرٹ کی پہلی جو ہے وہ کھیپ موصول ہو جائے گی. پہلی کھیپ موصول ہونے کے بعد تقسیم کے لیے عضلات سے جو ہے وہ آغاز کیا جائے گا. لاہور سے پہلے سب سے پہلے جو ہے وہ آغاز کیا جائے گا. لاہور پولیس کو سب سے پہلے یونیفارم جو ہے وہ دی جائے گی. گزشتہ سال مختلف وجوہات کی بنا پر وردی نہیں خریدی جا سکی تھی. رواں مالی سال میں وردی خریداری کے لیے بروقت کانٹریکٹ کا جو ہے وہ اجرا کیا گیا ہے. 2 سے 3 ماہ میں تمام وردیاں جو ہے وہ پولیس کا کہنا ہے کہ موصول ہو جائیں گی اور اس کے بعد تقسیم کا جو عمل ہے وہ بھی شروع ہو جائے گا. جی آپ کا بہت شکریہ مدثر. عید قربا پر صفائی انتظامات یقینی بنانے کے لیے پیش کیے اقدامات جاری. عید الاضحیٰ صفائی آپریشن کے لیے 15 لاکھ بایو ڈیگریڈیبل بیگز کی تیاری کا فیصلہ. LWMC نے ماحول دوست ویسٹ بیگز کی فراہمی کے لیے ٹینڈر جاری کر دیا. 10,50,000 بڑے جبکہ 4,50,000 چھوٹے ویسٹ بیگز تیار کیے جائیں گے. بڑے بیگز 50 سے 60 جبکہ چھوٹے بیگز 20 سے 25 کلو گنجائش کے حامل ہوں گے. چیف رپورٹر عمران اکبر سے مزید جانیں گے. بتائیے عمران. دیکھیے اسامہ، اس حوالے سے دیکھا جا رہا ہے کہ اب عید قربان جو ہے وہ پاس ہے اور صفائی انتظامات یقینی بنانے کے لیے پیش کی اقدامات کیے جا رہے ہیں. عید الاضحیٰ صفائی آپریشن کے لیے 15 لاکھ بایو ڈیگریڈیبل بیگز کی جاری کا فیصلہ کیا گیا ہے. LWMC نے جو ہے ماحول دوست ویسٹ بیگ کی فراہمی کے لیے ٹینڈر بھی جاری کر دیے گئے جس میں 10,50,000 کے بڑے جبکہ 4,50,000 چھوٹے ویسٹ بیگ تیار کیے جائیں گے. بڑے بیگ سے 50 سے 60 جبکہ چھوٹے بیگ 20 سے 25 ہوں گے. شہریوں عید الاضحیٰ کے موقع پر ویسٹ بیگ فراہم کی جائیں گے جبکہ لاشوں کی محفوظ تلفی کے لیے ماحول استعمال لایا جائے گا. اس سے قبل ہو کے تمام کونسل میں بہت بایو ڈیگریڈیبل بیگ جو ہے وہ دستیاب ہوں گے جبکہ بیگ بھی حاصل کر سکیں گے. ٹھیک، آپ کا بہت شکریہ. اور اب وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا. شامل کریں گے ویلکم بیک. اب آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں کمزور پروسیکیوشن اور ناقص کیس پیروی پر بڑا ایکشن. کرمنل پروسیکیوشن سروس انسپیکٹوریٹ ایکٹ 2018 میں ترمیم کی منظوری. پنجاب کابینہ نے قانون میں اہم ترمیم منظور کر لی. تمام پروسیکیوٹرز کی کارکردگی باقاعدہ پرفارمنس ریویو سسٹم کے تحت جانچی جائے گی. ماضی میں مؤثر نگرانی نہ ہونے سے کمزور پیروی ناقص پروسیکیوشن پر سوالات اٹھتے رہے. پروسیکیوشن سروس کے انسپیکشن کے دوران اصلاحاتی اقدامات تجویز کرنا لازمی ہوگا. آپ کو بتا رہے ہیں عام خبر بارے کہ پنجاب میں کمزور پروسیکیوشن ناقص کیس پیروی پر بڑا ایکشن. کرمنل پروسیکیوشن سروس انسپیکٹوریٹ ایکٹ 2018 میں ترامیم کی منظوری. پنجاب کابینہ نے قانون میں اہم ترامیم منظور کر لی. تمام پروسیکیوٹرز کی کارکردگی باقاعدہ پرفارمنس ریویو سسٹم کے تحت جانچی جائے گی. ماضی میں مؤثر نگرانی نہ ہونے سے کمزور پیروی ناقص پروسیکیوشن پر سوالات اٹھتے رہے. پروسیکیوشن سروس کی انسپیکشن کے دوران اصلاحاتی اقدامات تجویز کرنا لازم ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ پنجاب میں کمزور پروسیکیوشن اور ناقص کیس پیروی پر بڑا ایکشن لیا گیا. ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ زون 1 علی نصرت کو زون 3 کا اضافی چارج تفویض. ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ 1-3 صدر تبسم کی ایکس پاکستان لیو کی منظوری. صدر تبسم کی سیٹ خالی ہونے پر علی نصرت کو زون 3 کا اضافی چارج دیا گیا. DGLDA کے احکامات پر تقرر و تبادلے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. نوٹیفیکیشن کی کاپی آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. مزید تفصیلات جانیں گے زین العابدین سے. جی زین بتائیے گا. ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں ڈائریکٹرز کے تقرر و تبادلے کر دیے گئے ہیں اور DGLDA کے احکامات پر ان تبادلوں کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. اس نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ زون 1 علی نصرت کو ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ زون 3 کا اضافی چارج تفویض کر دیا گیا ہے. ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ زون 3 کے طور پر کام کرنے والی سدرہ تبسم کی ایکس پاکستان لیو کی منظوری ہوئی ہے اور سدرہ تبسم کی سیٹ خالی ہونے پر یہ جو اضافی چارج ہے یہ دیا گیا ہے. آپ کا بہت شکریہ. اب آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے عوام کے لیے خوشخبری. ٹریفک کے جرمانوں میں کمی کا گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری. لائسنس نہ ہونے یا ون وے کی خلاف ورزی پر قید کی سزا ختم. اب صرف 5,000 روپے جرمانہ ہوگا. کم عمر ڈرائیورز کو 10,000 روپے جرمانہ جبکہ گاڑی ضبط کر لی جائے گی. محکمہ قانون پنجاب نے ٹریفک کے جرمانوں میں کمی کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا.
نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈرائیونگ لائسنس کی خلاف ورزی پر 1 لاکھ یا 50,000 کے بجائے 5,000 روپے جرمانہ ہوگا، جبکہ قید کی سزا ختم۔ اسی طرح ون وے خلاف ورزی پر 50,000 کی جگہ اب 5,000 روپے جرمانہ ہوگا، جبکہ 6 ماہ قید کی سزا ختم۔ غلط سمت میں گاڑی چلانے پر 50,000 روپے جرمانے اور 6 ماہ قید کی سزا ملتی تھی۔ نئے ضوابط کے تحت اب غلط سمت میں گاڑی چلانے پر صرف 5,000 روپے، کم عمر افراد کی ڈرائیونگ پر بھی پہلے 6 ماہ قید اور 50,000 روپے کی سزا مقرر تھی۔ نئے نوٹیفیکیشن کے تحت کم عمر ڈرائیونگ کے لیے 10,000 روپے جرمانہ تجویز، جبکہ گاڑی ضبط کر کے مالک یا مجاز شخص کے حوالے کی جائے گی جو واجب ڈرائیونگ لائسنس رکھتا ہو۔ بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ گاڑی چلانے پر 6 ماہ قید یا 50,000 روپے جرمانہ اور سابقہ سزا کی صورت میں 2 سال قید یا 1 لاکھ روپے جرمانہ زائد مسافر بٹھانے پر پہلے 6 ماہ قید یا 50,000 روپے جرمانے کی سزا تھی، جسے کم کر کے 5,000 روپے جرمانہ کر دیا گیا۔ حسن رضا، لاہور۔